بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو علی سینا کی کتاب الاشارات و تنبیہات کی 7ویں فصل، جس کا عنوان تھا حدوث ذاتی، اور آپ سے پچھلے مباحثے میں عرض کیا تھا کہ کسی چیز کا حدوث ذاتی، کسی شے کی حدوث ذاتی کیا ہوتا ہے، اس سے پہلے ہم بتائیں گے، کیونکہ حدوث ذاتی تاخر ذاتی پر ڈیپینڈ کرتی ہے، منحصر ہے، اس پر بنیاد ہے اس کی، اس لیے ہم نے تاخر ذاتی پر بحث کی، اور ہم نے کہا تھا کہ تاخر 5 طریقوں سے تاخر ہوتا ہے، مرتبے میں تاخر ہوتا ہے، وزن میں، شرف میں، طب میں اور معلولیت میں۔ پھر ہم نے کہا جو آخری دو ہیں بالطب، ان میں اشتراک ہے، ان میں تاخر بالذات ہے، یہ دونوں میں معنی جو مشترک ہے وہ ہے ان کا تاخر بالذات، کیونکہ یہ دونوں ان کا جو تاخر ہے اپنی ذات میں موقوف ہوتا ہے اپنے متقدم پر، اپنی علت یعنی جو پہلے جس پر موقوف ہوتا ہے۔ متاخر بالعلہ کی مثال دی ہاتھ اور چابی کی، متاخر بالطب کی ہم نے واحد اور کثیر کی مثال دی۔ تو اس اگلے جو بات مصنف کر رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو بھی معلول ہے جس کا جو وجود ہے علت سے، ہاں، اب یہ 3 چیزیں مصنف بیان کر رہا ہے یہاں پر، کہ کسی بھی جو متاخر ہے، اس متاخر کو وجود ملا کس سے؟ متقدم سے۔ وہ کہتے ہیں کہ متاخر کو وجود ملا اس متقدم سے۔ یہ جو متقدم ہے اس نے کیا کیا ہے؟ اس کو جو متاخر کو وجود ملا اس متقدم سے، اور یہ جو متقدم ہوتا ہے یہ واسطہ قرار نہیں پاتا کس کے درمیان؟ اس متاخر کے درمیان، اور یہ جو متقدم کی جو علت ہے اس کے درمیان یہ واسطہ قرار نہیں پاتا، نہ ہی متاخر جو ہے اس متقدم اور اس علت کے درمیان واسطہ قرار پاتا ہے۔ متقدم کو اپنی اس علت سے اس کو وجود ملے گا، پھر اس سے متاخر کو جو وجود ملے گا۔ یہ ایک مختصر اختصار کے ساتھ بات کی تھی مصنف نے۔ اور پھر ایک اور بات کی مصنف نے کہ یہ جو متقدم ہے اس کی ایک حال ہوتا ہے، اس کا ایک عرض ہوتا ہے، اس کا عرض لازم، جو دوسرے الفاظ میں کہیں جیسا کہ آگ ہے، ہر آگ ہے اس کا لازمہ اس کی حرارت ہے، حرارت کو اگر آپ ہٹائیں گے تو یہ متقدم بھی ختم ہو جائے گا۔ تو متاخر سے پہلے متقدم اور متقدم کا حال اس کے ساتھ ہوتا ہے، یہ مصنف بیان کر رہا ہے۔ اسی لیے مصنف کہہ رہا ہے جب بھی ہم اس متاخر کو غیر سے وجود ملا، عن الغیر، یہ حدوث کی بنیادی تعریف ہی یہی ہے کہ متاخر کو جو حادث کو وجود ملتا ہے عن الغیر، غیر سے وجود ملتا ہے، اور یہ جو متقدم ہے، یہ متقدم جو ہے اس کو کہتے ہیں متقدم بالذات، کیونکہ اس کی ذات سے اس کے ذات کو وجود ملنا ہے۔ تو یہ علت جو ہے اس کا حال اگر اٹھائیں گے تو پھر یہ علت بھی معدوم ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یہ جو متاخر بن رہا ہے اس غیر سے بن رہا ہے، اس کو کہتے ہیں متاخر بالذات، اور یہ متقدم جو ہے وہ یہ متقدم بالذات ہے، اس لیے اس کو غیر سے متاخر کو جدا نہیں کر سکتے، کیونکہ عن الغیر، اس غیر سے اس کو وجود ملا ہے۔ اسی لیے شروع میں ہم نے کہا تھا ان دونوں قسموں میں جو متاخر ہے اپنی ذات میں دوسرے پر موقوف ہوتا ہے، جبکہ مصنف کہتا ہے یہ تو ہوگی خارج میں، خارج میں جب بھی متاخر ہوگا وہ اپنے متقدم کی وجہ سے اس کو وجود ملا، یہ عنوان غیر کا عنوان اس سے اٹھ نہیں سکتا، اس لیے غیر کا عنوان ساتھ آئے گا۔ لیکن یہ جو متاخر ہے اس کو جب ہم ذہن میں دیکھیں گے کہ یہ انسان کا ذہن ہے، اس میں اگر ہم لائیں گے کہ متاخر، یہ جو متاخر جس کو ممکن بالذات، ممکن الوجود، جس کو وجود ملنا ہے غیر سے، اس مقام و مرتبے میں آپ اس غیر سے اس کو جدا کر سکتے ہیں۔ اس مقام و مرتبے میں 3 عنوانات مصنف کہہ رہا ہے کہ اس پر 3 عنوانات آ سکتے ہیں۔ وہ 3 کون سے آ سکتے ہیں؟ کہ وہ ابھی غیر سے اس کو وجود نہیں ملا، جب اس کو وجود ہی نہیں ملا تو ذہن میں، خارج میں تو وجود ملے گا تو موجود ہوگا، نہیں ہوگا تو اس کو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو ذہن میں ایک عنوان آتا ہے کہ متاخر عن الغیر کو اگر کاٹ دیں، ابھی غیر کو ذہن میں،
تو ذہن میں ابھی متاخر تو وہ غیر کی طرف سے ابھی وجود ہی نہیں ملا، تو وہ ابھی کیا ہے، وہ عدم ہے، ٹھیک ہے. یا اس کو کہیں گے بلا وجود، بلا وجود ہے، اپنے غیر سے اس کو وجود نہیں ملا. یہ کیوں غیر سے بھی وجود نہیں ملا؟ کیا وہ معدوم ہے، کیا وہ ممکن ہے؟ جو بھی ایک عنوان یہ آتا ہے. تیسرا وہ عنوان یہ کیا آتا ہے کہ اس میں امکان ہے کہ اس سے کو غیر سے وجود ملے، کیونکہ یہ ممتنع الوجود تو نہیں ہے نا، جس نے متاخر نے ہونا ہے یہ ممتنع الوجود نہیں ہے، کیونکہ وہ محال ہے، وہ ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ تین عنوان آتے ہیں. تو مصنف کہتا ہے کہ یہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ بے عدم ہی، یعنی وہ ابھی معدوم یا بلا وجود ہے، ابھی وہ وجود کے علاوہ، اس کو امکان بھی کہتے ہیں. یہی امکان جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ حدوث سے ذاتی ہے، یہ حدوث علت بن رہا ہے کسی ممکن الوجود اس متاخر کے لیے. یہ جو اس کا حدوث ذاتی ہے ذہن میں کہ اس کو غیر کی طرف سے وجود ملنا ہے، ابھی اس کو غیر سے وجود نہیں ملنا، بعد میں جب ملے گا تو انل غیر، اس کو غیر سے وجود ملے گا. یہ ہو گیا حدوث ذاتی. اس حدوث ذاتی کے بعد مصنف کیا کہہ رہا ہے، اس تین اعتبارات کی تھوڑی وضاحت کی ہے. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اگر اس کا انفرادی طور پر اگر اس متاخر کو اس غیر سے جدا کر دیں، کیونکہ یہ متاخر انل غیر، غیر کی وجہ سے اس کو وجود ملا ہے، جب منفرد انفرادی لحاظ سے اکیلا اگر اس متاخر کو آپ دیکھیں گے تو یہ کیا ہے، یہ معدوم ہے، یہ وجود نہیں رکھتا. تو اب اس کے بارے میں شیخ فخر الدین رازی نے ایک اشکال کیا ہے. وہ اشکال کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ حدوث ذاتی یا متاخر جو انل غیر ہے، یہ اگر اکیلا تصور کریں گے اکیلا انل غیر سے، تو کہتا ہے یہ کیا ہے، یہ معدوم ہے، یہ عدمی ہے، اور اس کو وجود بھی نہیں ہے. اگر اس غیر سے ہٹائیں گے وہ کہتا ہے یہ عدمی ہے، اس کے لیے یعنی لا وجود، اس کے لیے کوئی وجود ہی نہیں ہے، اور جو اس کے اس حالت میں وہ عدم کا ہی مستحق ہے. تو یہ ممتنع ہو گیا، یہ تو ممکن ہی نہ ہوا. یہ جو عدمی ہے، لا وجود ہے، وہ کہتے ہیں یہ ممکن کیسے ہے؟ ممکن کی تعریف ہوتی ہے جس کی دونوں طرف برابر ہو. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس طرح، تو یہ ممتنع الوجود ہو گیا. تو یہ ایک مغالطہ ہے. مغالطہ اس لحاظ سے ہم نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ یہ جو تین اعتبارات ہیں یہ ذہنی ہیں. ذہن میں آپ، اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ ذہن میں آپ عدم کو بھی فرض کر لیتے ہیں، خارج میں تو معدوم ہوتا ہی نہیں. حتیٰ کہ امکان بھی ذہن میں ہے، خارج میں ہمیشہ جس ممکن وجود کو بھی جو وجود ملتا ہے وہ وجود ہے، لیکن اس کا امکان جیسے ماہیت ہوتی ہے وہ ذہن میں ہوتی ہے. تو ہم مصنف نے یہ جو فخر الدین رازی ہے اس کو مغالطہ ہوا ہے، اس نے جو ذہنی بات مصنف نے کی اس کو وہ خارج میں سمجھ رہا ہے. خارج میں جب سے آپ سے عرض کیا تھا خارج میں، تو اس کو فرض نہیں کر رہے ہیں، ہم اس کو ذہن میں تین اعتبارات کو فرض کر رہے ہیں. ایک اور جواب، وہ مصنف کہہ رہا ہے کہ یہ جو لفظ مصنف نے استعمال کیا ہے لا یکون لہ وجود فی قول شیخ کے قول میں یہ جو لفظ آیا ہے کہ اس کے لیے وجود نہیں ہے، لو انفرادہ، اگر اس کو اکیلا فرض کیا جائے تو اس کے لیے وجود نہیں ہے. یہ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ یہ بالکل ممکن وجود ہی نہیں پائے گا، اس کے یہ معنی نہیں، بلکہ یہ جو ہے سالبہ موصلہ ہے. یہ آگے قضایا میں آئے گا کہ وہ سالبہ ہے جو جس کو تحصل ہو سکتا ہے بعد میں، کیونکہ یہ اصل میں ممکن الوجود ہے. جو عدم ہے یہ عدم مطلق نہیں، عدم مضاف ہے بنیادی طور پر. تو یہ حدوث ذاتی جو آپ سے پہلے متاخر بالذات، یہ حدوث بالذات ہم نے آپ سے عرض کیا. ان دونوں اقسام میں، یہ دونوں جو اقسام ہیں ان دونوں اقسام میں تھوڑا سا مصنف نے پیچھے عرض کیا بھی تھا کہ جب بھی آپ کہتے ہیں کہ یہ ہاتھ کی حرکت، یہ مارکر کی حرکت کہہ لیں یا چابی کی حرکت اور ہاتھ کی حرکت، تو آپ یہ نہیں کہتے کہ پہلے ہاتھ کی حرکت پھر چابی کی حرکت، بلکہ آپ کہتے ہیں ہاتھ اور چابی کی حرکت یہ اکٹھی ہوتی ہے. یہ دونوں زمانے میں اکٹھے ہیں، اگرچہ کہ ان میں تقدم اور تاخر ہے،
یہ بعد میں اور یہ پہلے، کیونکہ یہ بعد والا پہلے کا محتاج ہے، یہ ہم بات پہلے بھی عرض کر چکے ہیں۔ تو اس میں کو فخر الدین رازی نے ایک اشکال بھی کیا تھا، اس نے کہا تھا یہ جو علت متقدم ہے معلول سے، آسان الفاظ میں اس نے کہا تھا کہ یہ جو متقدم ہے یہ علت ہے، یہ پہلے ہے، یہ متاخر جو معلول ہے یہ بعد میں ہے۔ تو جو علت ہے وہ پہلے ہے، متقدم بعد میں ہے۔ اس سے معنی یہ ہے جو علت ہے یہ اپنے معلول میں اثر پیدا کرنے والی ہے، دوسرے الفاظ میں کہ مؤثر ہے، یہ اس میں مؤثر ہے۔ تو اس سے مراد یہ کیا ہے؟ مؤثر فی الشیء، کہ ایک مؤثر جو ہے وہ دوسرے شے میں مؤثر ہے، مؤثر بھی ہے اس شے میں بھی وہ مؤثر ہے۔ اس نے کہا اس سے تو تکرار لازم آ رہا ہے، اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں، تو یہاں پہ یہ تصور ہی غلط ہے۔ تو اس نے مصنف نے اس کا جواب دیا ہے کہ کوئی بھی کسی شے کو جو تقدم حاصل ہوتا ہے، علت کو جو تقدم حاصل ہے وہ کس میں وہ ہے، اس کو وجوداً تقدم حاصل ہے۔ کس پر تقدم حاصل ہے؟ متاخر پر، اس کے وجود سے پہلے اس متقدم کا وجود ہے، اور یہ خارج میں ہے، اور یہ عقلی لحاظ سے بھی بدیہی ایک بات ہے کہ جو وجود متقدم ہے وہ متاخر کے وجود سے پہلے ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اس سے ہماری مراد یہ نہیں ہے کہ ہم یہ تعریف مثالیں دیں تاخر پر کہ ثابت کریں متاخر کو، بلکہ ہمارا کیا ہے کہ یہ اس سے منفک ہو سکتی ہے، یعنی ان کا انفکاک ہو سکتا ہے، متاخر متقدم کا ایک دوسرے سے منفک ہو سکتے ہیں۔ کون سی قسم؟ یہ بالطب میں، یہ ایک دوسرے سے منفک اور ایک دوسرے سے جدا ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ متکلمین بھی ایک بات کرتے تھے، متکلمین کیا کہتے تھے کہ جو تقدم زمانی کا وجود ہے یہ شرط ہے، تقدم اگر یہ زمانی ہے یہ جو ہے شرط ہے اس کے مشروط کے لیے، تو وہ اس کو مصنف نے کہا کہ یہ اس کے لیے شرط نہیں ہے۔ تو یہاں تک یہ ایک جیسے حدوث ذاتی سے پہلے ہم نے عرض کیا تھا کہ کسی شے کا تقدم ذاتی ہوتا ہے، وہ دو اقسام پہ ہے، وہ کس بنیاد پر ہے؟ وہ مشترک ان میں مانا وہی تاخر بذات ہے، تو وہ جس شے کو جو پہلے ہوگی اس کو تقدم بذات ہوگی۔ پھر اس پر آگے بات چلی حدوث ذاتی پر۔ حدوث ذاتی بھی آپ سے اس کی تعریف بھی عرض کی تھی کہ جو علت جو ہوتی ہے وہ متقدم ہوتی ہے اور اس کا ایک حال ہوتا ہے ساتھ، اب وہ حال جو ہوتا ہے اس کے لیے لازم ہے حال گیا تو وہ تقدم شے بھی نہیں گئی، اس لیے وہ جو شے کو تقدم ہوتا ہے یا قبلیت ہوتی ہے یا پہلے ہونا ہوتا ہے وہ بذات ہوتا ہے۔ اس مرتبے میں جو معلول ہے اس تقدم کے مرتبے میں اپنے حال کے ساتھ یہ بالکل کیا ہے؟ معدوم ہے۔ اس مرتبے میں جب یہ معدوم ہے تو اس کا جو وجود، اس کو ذہن میں ہم فرض کرتے ہیں معدوم، خارج میں اس کا امکان پایا جاتا ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ معلول معدوم ہو تو یہ بھی معدوم ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ متقدم موجود ہے لیکن اس کا تقدم جو ہے وہ اس کا ذاتی ہے۔ یہ ہم نے کہا، جبکہ یہ اعتبارات ذہن میں جو اعتبارات ہوتے ہیں وہ بے شرط لا ہوتے ہیں، لا بے شرط قسمی اور مقسمی ہوتی ہیں، لیکن خارج میں جب بھی شے جو بات ہم کریں گے کہ خارج میں جو متاخر ہے یا جو ممکن ہے یا جس نے حادث ہونا ہے یا جو معلول ہے وہ علت کی وجہ سے وہ اس کو وجود ملا ہے، لیکن جب معدوم فرض کریں گے تو یہ نہیں ہے کہ وہ ممتنع الوجود ہے اور اس کو خارج میں وجود ہی نہیں ملنا۔ ذہن میں یہ سارے اعتبارات جو تین اعتبار ہیں، بشرط لا وجود الگ ہے، عدم الگ ہے اور ممکن الگ ہے، یہ ذہنی اعتبارات ہیں۔ اس لیے جو فخر الدین رازی کو بھی تھوڑے سے اشکالات ہوئے تھے وہ ان ذہنی جو اعتبارات ہیں ان کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ملے ہیں۔ والحمدللہ رب العالمین۔